الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کیا جائے، اس کے بارے میں مشورہ ہوا تو بعضوں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا بیابان زمین میں کہیں ان کو ڈال دیا جائے کہ کوئی بھیڑیا آ کے ان کو کھا لے، یعنی یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یہ مشورہ ہوا۔ تو ان بھائیوں میں سے ایک بھائی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے بھائی تھے، ان کا نام یہودا تھا یا روبیل تھے جو دوسرے نمبر کے تھے، لیکن رائے میں سب سے بڑھ کے تھے، مشورہ ان کا سٹیک رہا کرتا تھا۔ شمعون تھے۔ الغرض ان میں سے کسی ایک نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں ایک کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو مارو نہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یا تو اس لیے کہا کہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، یا اس لیے کہ قتل تو بہت بڑا جرم ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے، دوسرا کوئی حربہ استعمال کرنا ہو تو کرو لیکن قتل نہ کرو۔ قتل کے جرم سے وہ گھبرا گیا، اس لیے اس نے کہا کہ لا تقتلوا یوسفا، تم یوسف کو مارو نہیں۔ تمہاری مرضی کیا ہے کہ یوسف کو جدا کر دیا جائے، اپنے والد سے الگ کر دیا جائے، اپنے والد کے محبت کو حاصل کیا جائے۔ تمہارا مقصد یوسف کو قتل کرنا نہیں ہے، صرف باپ کی محبت کو حاصل کرنا ہے اور یوسف کو باپ سے علیحدہ کرنا ہے، یہ تمہارا مقصد ہے، اس لیے یوسف کو مارو نہیں۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے ایک اندھے یعنی گہرے کنویں میں ڈال دو، گہرے کنویں میں ڈال دو۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہ کوئی راہ چلتا اسے آ کر لے جائے گا۔ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ یعنی یہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک گہرے کنویں میں ان کو ڈالا جائے جس کی تہ نظر نہ آتی ہو، جس میں پانی تو ہو لیکن نظر نہ آتا ہو، جس میں پانی تو ہو لیکن تھوڑا سا ہو کہ کہیں یوسف کو ڈالنے کے بعد وہ ڈوب نہ جائے۔ کیا باتیں ہوئی، کیا بات انہوں نے کہی؟ گہرے کنویں میں ڈالا جائے۔ گہرے کنویں میں کیوں ڈالا جائے؟ کیونکہ اگر کنواں گہرا نہ ہو بلکہ ابھرا ہوا ہوگا کنواں تو کوئی درندہ آ کے ان کو کھا لے گا، یہ بھی تو ایک قتل کرنا ہوا، اس لیے گہرے کنویں میں ڈالو۔ گہرے کنویں میں ڈالنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر ابھرا ہوا کنواں رہے گا تو پھر یوسف علیہ السلام پھر سے باہر نکل کے آ جائیں گے، پھر ہمارا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جائے گا۔ گہرے کنویں میں ڈالو تاکہ ان کی آواز باہر نہ نکلے، آہو فغاں کی، جب تک یہ کوئی قافلے والا ان کے پاس آئے اور ان کو دیکھ کر اس میں سے یہ نکالے۔ گہرے کنویں میں ڈالو کیونکہ گہرے کنویں میں پانی تھوڑا سا ہوتا ہے، بالمقابل ان کے جو کنویں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں ان میں پانی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ گہرے کنویں میں ان کو ڈالا جائے تاکہ یہ پانی سے اپنی انسیت بھی حاصل کر سکے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یعنی یہ کہ پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، پانی جو ہے وہ تھوڑا ہونا چاہیے۔ الغرض یہ کہ انہوں نے کہا ان کو گہرے کنویں میں ڈال دو۔ گہرے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہوگا کہ بعض السیارتی،
یلتقطہ بعض السیارۃ، ان کو کوئی راہ چلتا آ کر لے کر چلا جائے گا۔ وہ کنواں ایک روایت میں آتا ہے کہ اردن میں واقع تھا، ایک روایت میں ہے کہ کنعان میں تھا، ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کے قریب تھا۔ الغرض یہ کہ اس کنویں کے بارے میں، خاص اس کنویں کے بارے میں ذکر نہیں ہوا کہ کون سے کنویں میں ڈالا جائے، بس یہ ذکر ہوا مشورے میں کہ ان کو کسی گہرے کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ مشورہ ہوا کہ انہوں نے مشورہ دیا ایک نے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، ہم کو ان کو مارنا نہیں چاہیے، ان کو بیابان میں نہیں پھینکنا چاہیے، کرنا ہے تو اس طرح ہم کو کرنا چاہیے۔ تو سارے بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے۔ مشورہ تو ہوا، چلو بڑی تکلیف سے چھوٹی تکلیف کی طرف آئے، لیکن ایک جرم میں نہیں بلکہ کئی سارے جرم پر یہ اتفاق ہوا۔ پہلا جرم کیا ہوا؟ پہلا جرم یہ ہوا کہ انہوں نے قطع رحمی کی، رشتہ داری کو انہوں نے توڑا۔ اور ایک جرم کیا ہوا ان سے؟ انہوں نے نافرمانی کی۔ اور ایک جرم کیا ہوا؟ جو اللہ کے نبی صغر سنی، چھوٹی عمر میں تھے، ان کے خلاف انہوں نے ظلم کی سازش کی۔ اور ایک جرم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولنا ہوا، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دینا ہوا۔ یہ ایک جرم کے ساتھ ساتھ کئی جرموں پر انہوں نے اتفاق کیا، لیکن اتفاق تو کیا، دیکھیے اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ ان کی کوئی ذرا سا ادب ان کا بدل آئے تو اللہ تعالیٰ کیسی شان نوازتا ہے۔ قتل، پہلے تو مشورہ یہ ہوا تھا کہ قتل کر دیا جائے، لیکن جنہوں نے یہ مشورہ دیا یہودا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نرمی کی وجہ سے ان کو کثیر نسل عطا فرمائی، اور ان کی نسل میں سے بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء جو ہے انہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تئیں نرمی برتنے کا انجام عطا فرمایا۔ یہ ایسا گناہ تھا کہ اس کی معافی نہیں تھی، لیکن ان تمام بھائیوں کو بعد میں آئے گا کہ معاف کر دیا گیا۔ معاف کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ سب انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، ایک اللہ کے نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا، اس لیے ان کو معاف کر دیا گیا۔ اور دوسری وجہ اور اہم وجہ یہ ہے کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا تھا، بلکہ ان کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خصوصی دعا بھی فرمائی تھی، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں ہے۔ تو یہ چونکہ دونوں جو صاحب حق ہے انہوں نے معاف کر دیا، تو جب کوئی صاحب حق اپنا حق معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی اس کو معافی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی قافلہ جو ہے چلتے چلتے ان کو لے کر چلا جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ایسا کرو۔ یہ مشورہ 9 محرم الحرام کو ہوا، پھر 10 محرم الحرام کو جو ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد گرامی سے کسی طرح ہیلا سازی اور بہانہ سازی سے اپنے ساتھ ان کو بلایا، پھر ان کے ساتھ کیا انہوں نے کیا اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آیتوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن کریم سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔